لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کو دوسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو تیسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو جا کے چلا دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اورینٹ یور کیریئر۔ میں ہوں عبدل، سرٹیفائڈ ٹرینر، ٹیچر، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ تقریباً 2 ہفتہ پہلے اورینٹ یور کیریئر چینل پہ ایک ویڈیو پریمیئر کی گئی جس کا ٹائٹل تھا یوز لیس تھاٹس ان مائنڈ۔ انسان کے دماغ میں فضول قسم کے، بے معنی قسم کے خیالات، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اسپیسیفکلی اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ان تھاٹس کا آپ کی زندگی کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ہے۔ اس ایگزامپل کے ساتھ، وہ پہلوان والی ایگزامپل کے ساتھ، جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اور یہاں اوپر بھی کلک کر کے وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج جو ویڈیو ہے یہ اس ویڈیو کی ایک یو کین سے سیکنڈ پارٹ ہے، یا اسی ویڈیو کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسے مسائل میں گھرا ہوتا ہے، یا کچھ ایسے تھاٹس میں گھرا ہوتا ہے، کچھ ایسی پریشانیاں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں جو وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں اس کی لائف میں کہ وہ کسی کے ساتھ وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ وہ فیلنگز اس کی وہ اپنی ہی فیلنگز ہوتی ہیں، اور وہ کیوں ہوتی ہیں وہ ہم اس کے بعد کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جبکہ ابھی ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ اگر ایسی سچویشن میں ہیں، اگر آپ انٹروورٹ ٹائپ پرسنالٹی کے بندے ہیں، آپ کسی کے ساتھ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ کے زیادہ دوست نہیں ہیں، آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، آپ کی ان فیلنگز کو، ان احساسات کو، یا ان تھاٹس کو وہ آپ خود ان کو مینیج نہیں کر پا رہے، تو ان تھاٹس سے، یا اس پریشانی سے، یا ان فیلنگ سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، آج ہم اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اسپیسیفکلی ایک ٹیکنیک بتانے لگا ہوں، آلدو یہ ٹیکنیک کچھ آپ کو مشکل یا عجیب سی لگے گی، بٹ اس کا ایک ویلڈ سورس بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس طرح کی ٹیکنیکس لوگ اپلائی کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اور ابھی بھی جو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی چینج اپنی لائف میں فیل ہوگا۔ اب سب سے پہلے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ کے مائنڈ میں جو تھاٹس ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، جو آپ کی فیلنگز ہیں، وہ آپ کسی کو بتا نہیں پا رہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک پین لینا ہے، ایک پیپر لینا ہے، اور آپ نے ایک پین سے اس پیپر کے اوپر وہ سب چیزیں لکھ دینی ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں یا فیل کر رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں، وہ پریشانیاں جو آپ اپنے لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں، وہ سب چیزیں ایک دن بیٹھیں آپ اور پیج اور پین پکڑیں، وہ سب چیزیں جو آپ کے دماغ میں موجود ہیں وہ آپ اس پہ لکھ دیں۔ ایک بار آپ اس کو لکھ دیں۔ اب لکھنے کے بعد جو کچھ بھی ہے، اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی سینس بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، وہ سینٹینس پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کے مائنڈ میں جو اس ٹائم پہ آئے آپ نے لکھتے جانا ہے، لکھتے جانا ہے، لکھتے جانا ہے۔ لکھتے لکھتے تقریباً آپ کا 1 پیج یا 2 پیج ہوتے ہیں، جتنے بھی پیجز آپ کے کور ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو کور کریں۔ وہ سب لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کو دوسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو تیسری دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو جا کے چلا دینا ہے۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان سب تھاٹس کو، یا ان سب خیالات کو، پریشانیوں کو ایک دفعہ لکھیں، دوسری دفعہ لکھیں، اور تیسری دفعہ لکھیں، 2 یا 3 بار لکھیں، اور اس کے بعد 1، 2 یا 3 دفعہ اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد جا کے کسی چولہے میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کو جلا دیں۔ اب یہ بڑی حیران کن سی بات ہے کہ جو چیز میرے دماغ میں موجود تھی میں نے اس کو کاغذ پہ لکھا، کاغذ پہ لکھنے کے بعد اس کو خود ہی پڑھا، اور خود ہی پڑھنے کے بعد خود ہی اس کو ختم بھی کر دیا۔ اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟ یہ بڑی ان لاجیکل سی بات لگتی ہے۔ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا ڈفرینس یا اس کا فرق کیا ہوگا آپ کی لائف میں۔ بھی اس چیز کا ڈفرینس آپ کو پہلی دفعہ میں معلوم نہ ہو، اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ 3 دفعہ یا 4 دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، یہ والی پریکٹس پرفارم کریں گے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینس یا کچھ نہ کچھ ریلیکس آپ فیل کر رہے ہیں اس ٹیکنیک کی وجہ سے۔ ہوتا کیا ہے اصل میں، جو چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے وہ جب تک آپ کے دماغ کے اندر ہے، وہ آپ کو دماغ کے اندر ہی وہ چلتی رہے گی، وہ خیالات، وہ باتیں، دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، دوستوں میں، محفل میں، اکیلے اور تنہائی میں، ان سب جگہوں پہ وہ خیالات، وہ پریشانیاں آپ کے دماغ میں چلیں گی۔
یہ تو ایک بات کنفرم ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے اور اب دوسری بات جب آپ کسی کو ایکسپلین بھی نہیں کرتے, کوشش کریں کہ جب آپ کوئی ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہو تو اپنے اندر کا غبار کم سے کم کسی ایک دوست کو جا کے بتا دیں. دوست نہیں ہے اتنا اچھا کوئی تو یہ والی ٹیکنیک اپلائی کریں, اس کو کاغذ پہ لکھیں. کاغذ پہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے دماغ میں ہے وہ آپ کے اس ہاتھ کے رستے سے باہر نکل گئی. آپ نے اس کو یو کین سے 50% اس پریشانی کو کم کر دیا اپنے باڈی سے باہر نکال کے. لکھنے کے بعد وہ آدھی آپ کی کم ہو گئی. جب آپ نے اس کو ایک دفعہ لکھا اس کی انٹینسٹی کم ہوئی, 2 دفعہ لکھا اس کی انٹینسٹی اور کم ہوگی, 3 دفعہ لکھا اس کی انٹینسٹی اور کم ہوگی. اٹ اپون یو کہ آپ اس کو 1 دفعہ لکھتے ہیں, 2 دفعہ لکھتے ہیں یا 3 دفعہ لکھتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اب آپ کے جو یو کین سے جو آپ کی سینس ہے سننے کی, اس چیز سے بھی وہ چیز کیا ہو رہی ہے, باہر نکل رہی ہے. نگلیکٹ آپ اس کو اپنے کانوں سے کر رہے ہیں, ہاتھوں سے آپ اس کو کر چکے, دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے زبان سے منہ سے اس کو آپ نے باہر نکال دیا. جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وہ تھوڑی پریشانیاں ہیں وہ آپ کے منہ سے باہر نکل گئیں, آپ کی آنکھوں کے ذریعے. یو کین سے آپ اس کو ایسے امیجن کریں کہ وہ آپ کے دماغ سے, باڈی سے, ذہن سے, زبان سے, ہاتھوں سے, کانوں سے باہر نکل رہی ہیں. آپ انہیں خود ریلیز کر رہے ہیں. آپ نے ان کو پڑھ لیا 2-3 دفعہ. اس کی انٹینسٹی جب آپ کسی چیز کو فیس کرتے ہیں نا تو اس کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے جب اس کو 2-3 دفعہ پڑھا اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اس کو جا کے ایٹ دا اینڈ جلا دیا. یہ جلانے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جب ہمت پیدا کر کے اس چیز کو جا کے جلایا چولہے کے اندر, اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کے اندر اتنی پاور, ول پاور, آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ, آپ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی اس پریشانی کو ختم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اس سے پہلے آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ اس چیز کو ختم کر سکیں, بٹ اب جب آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جا کے جلا دیا, جلانے کا مطلب آپ نے اس کو ختم کر دیا, تو اس پریشانی کی انٹینسٹی, اس مسئلے کی, اس تھاٹ کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. یہ چیز آپ کبھی بھی لائف میں اگر فیس کریں کہ آپ پریشان ہیں یا ٹینس ہیں تو آپ اس چیز کو اپلائی کریں. اور میرے لیے تو یہ بہت زیادہ کرامت ہے کیونکہ یہ چیز میں اپنی لائف میں ایکسپیریمنٹ پہلے کر چکا ہوں. اب میں آپ کو دیتا ہوں اس چیز کا, یہ میں نے سائنٹیفکلی ایک جگہ پہ پڑھا بھی تھا اور اس کے بعد میں نے خود اپلائی بھی کیا. اور پھر بعد میں مجھے ایک اشفاق احمد صاحب کی ویڈیو, زاویہ ان کا پروگرام تھا, وہ سامنے آئی. اس میں انہوں نے یہ ٹیکنیک بتائی تھی, مگر وہ ٹیکنیک انہوں نے ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ میں بتائی تھی کہ آپ خط لکھیں, اپنے اللہ کو خط لکھیں, جو پریشانیاں اس کے اندر آپ کو ہیں وہ سب لکھ دیں آپ اپنے اللہ کو, اور اس کے بعد اس کو جا کے جلا دیں. تو سیم کنسیپٹ یہی تھا کہ آپ نے وہ اپنے خیالات, اپنے تھاٹس, اپنی پریشانیاں کسی کو لکھ دیں اور اس کے بعد اسی کو خود جا کے جلا دیا. مطلب اپنے دوست, اپنے بیسٹ فرینڈ, اپنے اللہ کو آپ نے لکھ دی اور اس کے بعد اس کو جا کے آپ نے جلا دیا. تو دونوں چیزیں آلموسٹ سیم ہی ہیں. آپ اس کو خط لکھ دیں اللہ کو, یا پھر آپ اپنے ہی طور پہ وہ ساری امیجنیشنز, اپنی ساری پوائنٹس لکھ دیں اور اس کو جا کے جلا دیں. دونوں کا اثر تقریباً ایک ہی ہے, مگر کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ یہ فیل بھی کر رہے ہوں کہ یہ چیز آپ اپنے اندر سے باہر نکال رہے ہیں, یہ چیز نکل رہی ہے. اور میں بھی پہلی دفعہ میں آپ کو اس کا اثر نہ معلوم ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ میں یا تیسری دفعہ میں آپ فیل کریں کہ یار اس کی جو پریشانی کی انٹینسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے. اس ٹیکنیک کو ضرور اپلائی کریں. اور جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں, تنہا ہیں, نہیں ڈسکس کر پاتے, بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کی سچویشن میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, مگر پھر بھی وہ باتیں جو دوستوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, آپ اس طرح سے اپنے اندر سے ان کو باہر نکالیں, ویسٹ کریں. Stay healthy, stay motivated, keep trying. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel Orient